کیوں؟ خوفا من ذہاب بصری، فرماتے ہیں ڈر لگتا تھا کہیں حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی۔ یہ ہیں 5ویں کلاس کے طالب علم محمد عزیر بن ثقلین، جو نہایت کم عمر میں ایک اعلیٰ فن خطابت جیسی بے مثال نعمت سے مالا مال ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا محمد عزیر 5ویں کلاس کے ساتھ ساتھ شعبہ حفظ القرآن کا طالب علم بھی ہے۔ اپنی آواز اور فن خطابت میں ایسی مہارت رکھنے والا محمد عزیر بہت سی دینی مجالس کی زینت بھی ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد عزیر سے اور ان کا انداز بیان آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جڑے رہیے وائس آف پنجاب کے ساتھ۔ ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد، اور آج وائس آف پنجاب کی ٹیم موجود ہے ڈسٹرکٹ پاک پتن کی تحصیل آری والا کے ایک نواحی گاؤں 205 ای بی کے اندر۔ 205 ای بی کے اندر جو طالب علم آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، جب ہم ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروائیں گے اور ان کے اندر چھپا ہوا وہ دینی ٹیلنٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یقیناً ہماری ٹیم کی طرح آپ بھی بڑے حیران ہوں گے اور بلا شبہ آپ ان کی تعریف کرنے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عزیر علی ثقلین صاحب۔ یہ بچے کی عمر دیکھ لیں اور ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ دکھائیں گے اور آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ان کا ٹیلنٹ اور ان کی جو اندر صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے ان کو، یہ خدا داد صلاحیتیں ہر بچے کے اندر نہیں پائی جاتی، لیکن ان کو نکھارنا ان کے والدین اور ان کا اساتذہ کا کام ہے۔ تو آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اس چھوٹے سے ننھے سے مبلغ سے، اور ان سے جانیں گے کہ ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کہاں تک جا چکا ہے، لوگ ان کو کتنا لائک کرتے ہیں، اور کس طرح ماشاءاللہ یہ آنے والے دنوں کے اندر ایک اسلام کا بہت اچھا مبلغ بننے جا رہے ہیں یہ لوگ، اور یہ بچہ اور یہ مدرسہ جہاں پہ یہ بچہ زیر تعلیم ہے، آج ہم ان کا مکمل تعارف کروائیں گے۔ جڑے رہیے وائس آف پنجاب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیر بھائی، ہم نے آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھا، ماشاءاللہ بڑے وائرل ہو رہے ہیں۔ میں نے بہت سی جگہ پہ آپ کو لائیو بھی دیکھا ہے کہ آپ اتنے مجمع کے سامنے اتنی اچھی اچھی تقریریں کرتے ہیں۔ یہ فن خطابت، یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ شوق مجھے اپنے بابا سے پیدا ہوا ہے، وہ بھی خطابت کرتے ہیں تو میں یہ ان کی طرف دیکھ کے مجھے بھی یہ شوق پیدا ہوا ہے۔ تو بابا کے علاوہ بھی کسی کو سنتے ہیں، کسی کو کاپی کرتے ہیں، کوئی اچھا لگتا ہے آپ کو؟ جی، میں بابا کے علاوہ رضا ثاقب صاحب اور پیر اجمل رضا قادری صاحب کا اکثر بیان سنتا رہتا ہوں اور ان کا بہت بڑا فین ہوں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ لوگ آپ کو اپنی بڑی بڑی مجالس کے اندر دعوت دیتے ہیں، محفلوں کے اندر بلاتے ہیں، محفل نعت کے اندر آپ کو مدعو کیا جاتا ہے، تو وہاں جا کے اتنے مجمع کے سامنے گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے؟ نہیں، گھبراتا نہیں ہوں۔ تو گھر بیٹھ کے آپ اس کی تیاری بھی کرتے ہیں؟ جی، کرتا ہوں۔ یار بھائی، کلاس کے اندر بھی کبھی آپ کو تقریر کرنے کا موقع ملا ہے؟ کبھی اسکول کے اندر یا کسی ایسے جو پاکستان کے اندر اسکولوں کے اندر جو بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، وہاں بھی کبھی حصہ لیا آپ نے؟ جی، میں نے حصہ لیا تھا اور وہاں پہ فن خطابت میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی، اور وہاں مجھے اسکول میں مولانا صاحب کہتے ہیں پیار میں۔ اتنی چھوٹی عمر میں آپ کو مولانا صاحب کہتے ہیں، کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا لگتا ہے۔ عزیر بھائی، ہر بچے کے اندر کچھ شوق ہوتے ہیں، کچھ ہابیز ہوتی ہیں، بچے کھیلتے ہیں، کوئی کرکٹ کو لائک کرتا ہے، کوئی ہاکی کھیلتا ہے، آپ کے کیا شوق ہیں؟ میں اپنے اسکول ٹائم کے بعد بابا کے پاس آ کے فن خطابت کی تیاری کرتا ہوں، اور کبھی کبھار رہی بات کھیلنے کی تو میں کبھی کبھار گھر میں ہی اپنے بابا کے ساتھ کھیل لیتا ہوں۔ تو اسکول میں جب آپ کو بریک ہوتی ہے، ریسیس ہوتی ہے، تفریح جسے ہم کہتے ہیں، اس دوران بھی آپ کھیلتے نہیں ہیں، یہی کرتے ہیں، یا وہاں پہ کوئی کھیلنے کا موقع ملتا ہے آپ کو؟ وہاں کھیلتا نہیں ہوں، صرف اپنے فن خطابت کو ہی ٹائم دیتا ہوں۔ میں ساتھ ڈائری لے جاتا ہوں اپنی۔ اچھا، تو سب سے پہلے جو آپ نے تقریر کی تھی وہ کہاں پہ کی تھی؟ وہ میں نے 12 ربیع الاول کو جلوس میں کی تھی۔ اتنے بڑے جلوس میں تقریر کی آپ نے، آپ لوگوں کے سامنے بولنا ایک مشکل ترین کام ہے، تو آپ کو کبھی مشکل نہیں لگا؟ کبھی مشکل نہیں لگا، کیونکہ میں اپنے شوق سے دل سے پڑھتا ہوں۔ تو جو اسکول کے میں آپ کے فرینڈز ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، وہ بھی تقریریں سنتے ہیں آپ سے؟ جی، سنتے ہیں۔ تو آپ انہیں سناتے ہو؟ جی، ضرور سناتا ہوں۔ عزیر بھائی، جو بچے ہوتے ہیں 5th کلاس سے، ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہوتا ہے، کسی کا پائلٹ بننے کا شوق ہوتا ہے، تو آپ کے کیا شوق ہے؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ نہ مجھے انجینئر بننے کا شوق ہے، نہ پائلٹ بننے کا شوق ہے۔ میں صرف باعمل عالم دین بننا چاہتا ہوں اور دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے بابا بھی ایک خطیب ہیں، اس وجہ سے میں بھی دین کو لائک کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی ایک فن خطابت کو پسند کرتا ہوں۔ اگر کہیں سے آپ کو آؤٹ آف کنٹری سے بھی بلایا جائے کہ آپ آئیں ہمارے ہاں تقریر کریں، یا کسی دوسرے شہر میں جانا پڑے، تو آپ چلے جائیں گے؟ جی، چلے جائیں گے۔ موضوع آپ خود چوز کرتے ہیں یا اگلا جو بندہ بلاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس پہ تقریر کرنی ہے؟
کبھی کبھار خود اپنا موضوع کر لیتے ہیں, کبھی وہ خود کہتے ہیں کہ اس موضوع پر آپ نے تیاری کر کے آنی. تو تیاری کون کرواتا ہے؟ بابا کرواتے ہیں. گھر میں بیٹھ کے بار بار بابا کو سناتے ہو, پہلے اس کی تیاری کرتے ہو, پھر جا کے اسٹیج پہ کرتے ہو؟ جی پہلے بابا کے پاس گھر میں تیاری کرتا ہوں, بار بار ریہرسل کرتا ہوں, پھر جا کر اسٹیج پر سناتا ہوں. جو تقریر جو موضوع آپ کو ملتا ہے اس کے اوپر جو آپ ایک اسکرپٹ تیار کرتے ہیں, اس کو لکھتے ہیں کتابوں سے دیکھ, وہ کون لکھ کے دیتا ہے؟ وہ میں خود ہی لکھتا ہوں, بابا لکھواتے ہیں, میں لکھ لیتا ہوں. خود ہی لکھتے ہیں؟ جی. تو مشکل نہیں لگتا کتابیں ڈھونڈنا, لکھنا, پھر اس کو یاد کرنا؟ نہیں, بالکل بھی مشکل نہیں لگتا. تو اسٹیج پہ بولنے سے بندہ بھول جاتا ہے اکثر, تقریر سامنے ہوتی ہے, زبانی یاد کرتے ہو؟ زبانی یاد کرتا ہوں. زبانی یاد کرتے ہیں. جی. سب سے اچھا موضوع جو اب تک آپ کو لگا وہ کون سا تھا؟ وہ حسن مصطفیٰ ہے. کتنے منٹ کی تقریر آپ نے سب سے زیادہ لمبی کی ہے؟ 45 منٹ بولا. 39 منٹ مسلسل آپ اس پہ بولے؟ جی. یار بھائی, ہر بچے کو کچھ چیزیں پسند ہوتی ہیں, آپ کو پہننے میں کیا پسند ہے؟ لباس کیسا شوق رکھتے ہیں آپ؟ میں لباس کا شوق رکھتا ہوں, شلوار اور قمیض. آؤٹ آف کنٹری جانے کا اگر اتفاق ہو زندگی میں کبھی آپ کو دوسرے ملک جانے کا, تو کہاں پہ جائیں گے؟ میں سعودی عرب میں جانا پسند کروں گا, کیونکہ میں پہلے بھی سعودی عرب گیا ہوں, مکہ شریف گیا ہوں, مدینہ منورہ گیا ہوں, اور میں نے زیارتیں بھی کی ہیں وہاں کی, اور جو زیارتیں میں نہیں کر سکا وہ میں دوبارہ انشاءاللہ پھر دوبارہ کروں گا. اور میں نے جس غار میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی, اس غار حرا کو بھی دیکھ کر آیا ہوں, اور جس غار میں میرے آقا نے 3 دن اور 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ قیام فرمایا, میں اس غار ثور کو بھی دیکھ کر آیا ہوں. دوبارہ موقع ملا تو کس ملک میں جانا پسند کریں گے, یا دوبارہ بھی سعودیہ جانا ہی پسند کریں گے؟ دوبارہ بھی سعودیہ جانا پسند کروں گا, مکہ شریف جاؤں گا, مدینہ منورہ جاؤں گا. زہر بھائی, ہم نے آپ کو سٹیج کے اوپر بڑی دفعہ دیکھا ہے, ماشاءاللہ, اللہ عزتیں دے. تو آج جو وائس آف پنجاب کے ویور ہیں, جو آپ کے چاہنے والے ہیں, ان کو کیا سنائیں گے؟ میں ان کو حسن مصطفیٰ سناؤں گا. جی, سمجھے کہ آپ سٹیج پہ بیٹھے ہیں اور سامنے عوام آج آپ کو لائیو دیکھ رہی ہے. ان کو حضور کا حسن سنانے جا رہا ہوں. آپ کو میں چند باتیں بتاتا ہوں حضور کے حسن پہ. سیٹھی صاحب, آپ کو کیا کیا حضور کے حسن کی باتیں سناؤں. میرے حضور صورت میں بھی بے مثال, میرے حضور سیرت میں بھی بے مثال. ان جیسی نہ صورت کسی کو ملی ہے, اور ان جیسی نہ سیرت کسی کے حصے میں آئی ہے. تو چونکہ صورت پہلے ہوتی ہے اور سیرت بعد میں, تو 1-2 باتیں میں اپنے محبوب علیہ السلام کی سونی صورت پہ سنا کر پھر میں اور آپ دیکھیں گے کہ یار اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے. میرے حضور کتنے خوبصورت تھے. اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونا بنایا تھا. یار میں اور آپ 1400 سال کے فاصلے پہ کھڑے ہیں. جن لوگوں نے صبح و شام حضور کو دیکھا, وہ ایک دوسرے کو بٹھا کر پوچھا کرتے تھے, یار تو بتانا کہ حضور کیسے تھے. وہ کہتا تھا تو نے نہیں دیکھا تھا, کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے کہو نا کہ حضور کا نقشہ کھینچو, فرماتے ہیں ما آتک دو, میرے میں طاقت ہی نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حسن بیان کرتا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے محبوب کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا, جس کی وجہ سے میں ان کو دیکھتا ہوں اور ان کا حسن بیان کرتا ہوں. پوچھا گیا وہ کون سا طریقہ تھا, فرماتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عیری خوفا من ذهاب بصری. فرماتے ہیں جب میں محبوب کا حسن دیکھا کرتا تھا, جب میں محبوب کا جمال جہاں راہ دیکھا کرتا تھا, تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی اور سے دیکھا کرتا تھا. کیوں؟ خوفا من ذهاب بصری. فرماتے ہیں ڈر لگتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر ہیں, اور یار حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے, اور وہ بھی میرے حضور کا حسن دیکھ رہے ہیں, آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کر انگلیوں کی اور سے دیکھ رہے ہیں. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے, گر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. اللہ تعالیٰ نے وہ حسن عطا کیا جو دیکھتا جاتا
بس دل دیتا جاتا. جناب والا امام زرقانی علامہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھائی اور میرے حضور مسجد نبوی سے نکلے. چلتے چلتے مدینہ النور سے باہر ایک وادی کے قریب سے گزر ہوا جہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا. ان کے خیمے نصب تھی اور ان کے اونٹ باہر بنے تھے. جب میرے حضور وہاں سے گزرے تو حضور کی نگاہیں سرخ رنگ کے اونٹ پہ رک گئی. آقا کو وہ اونٹ پسند آ گیا. یار مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گیا. دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ جائے, تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائے, کیونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا, اس میں محبوب بھی خوش ہو اور محبوب کا خدا بھی خوش ہو. بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں محبوب خدا ہی ناراض ہو. تو حضور نے اہل قافلہ سے پوچھا اونٹ بیچتے بھی ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ گاہک کتنا سونا آ گیا, کہاں ہاں بیچتے ہیں. خیال کیا ہوگا اگر انکار کیا تو جلدی چلے جائیں گے. اونٹ نہ بھی بکا تو لمحے رکیں گے تو صحیح نا, دید کی لذت تو لیں گے نا, یار کا جلوہ تو دیکھیں گے. کہاں ہاں ہاں بیچنا ہے. کتنے کا بیچنا ہے؟ اتنے کا بیچنا ہے. قیمت طے ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھیا اونٹ خریدنا تو نہیں آیا تھا, میں تو بس یوں گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا, میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا اتا پتہ نہیں پوچھا جاتا, لیکن جب کوئی چیز بندہ ادھار دیتا ہے یا تو پہلے سے ہی جانتا ہوتا ہے یا کوئی شاگردی بھی رکھی جاتی یا کوئی شخص ضمانت ڈال دیتا ہے. اب حضور سے پہلی ملاقات تھی, جانتے تھے نہیں, پتہ پوچھا نہیں. میرے حضور نے بس اتنا کہا کہ تمہیں جا کر اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میرے حضور نے اونٹ کی نکیل پکڑی, میرے حضور چل دیے. جب تک حضور نگاہوں کے سامنے رہے اور ٹک ٹکی لگا کر محبوب کی چال کو دیکھتے رہے. جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا, ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا, ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا قیمتی اونٹ لے کر چلا گیا. یار کو اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا. یہ کہنے لگا ویسے جب وہ بات کرتے تھے نا تو منہ سے پھول جڑتے تھے, میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے لگا اذا تکلم روحی کا نور یخرج من بین ثنایاہ, کہا جب وہ بات کرتے تھے نا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں بھی چھن چھن کے گرتی تھی, میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے لگا اذا ضحک یتلال فی الجدل, کہا جب وہ مسکراتے تھے نا تو سامنے پہاڑوں پر بھی عکس پڑتے تھے, میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے لگا میں تو جھیل جیسی آنکھوں میں کھو کے رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, جنہیں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے, آنکھیں ایسے جیسے باب حرم کھلا ہو. کسی نے بازو پکڑا, کہا میاں تو بڑا سیانا بنتا تھا, تو ان کا پتہ پوچھ لیتا. کہا میں تو خامدار زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا, مجھے ہی ہوش نہ آیا کہ میں ان کا پتہ پوچھ لیتا. کسی نے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ نے تو حضور کو قریب سے دیکھا ہے, آپ بتائیں نا کہ حضور کیسے تھے. یقین جانیے لفظ تو عربی کے ہیں, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ماننا مطلب اور مفہوم سمجھ میں نہ بھی ہے, کیونکہ حضور کا حسن ہے تو دلوں میں اترتا محسوس ہوتا ہے. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی ایک ایسا شخص دیکھا, رأیت رجلا ظاہر الوداع, رأیت رجلا ظاہر الوداع حسن الخلق ملیح الوجه لم تعبه سجلا ولم تزر به سعلا وسيم في عينيه داج وفي أشفاره وطفل وفي صوته سهل أحور أكحل أدج أكرا سواد الشعر في عنقه صدع وفي لحيته كزازة إذا سمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهاء ولف المنطق فصل لا نسر ولا هل كأن منطقه خرزات نظمنا يتحدرنا أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب ربعة لا تشنو أيد من طول ولا تقتحمه عين من كسر غصن بين غصنين فهو أبهى الثلاثة منظرا له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقولي وإذا أمر تبادروا لأمري محفوظ مخشود لا آبس ولا مفند. اگر آپ کا ذوق سلامت ہو اس کا پنجابی میں ترجمہ نہ سنو. کسی نے کیا خوب کہا تھا, تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا, تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چالی شرم آوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جیو رخ تو نقاب اٹھاوے, جیو نکلے سیر کرن نو سدا گلشن شیش نواوے, جیو ہاتھ پھلا وچ رکھدا ہاتھ پھلا تو ود ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سہنا کجر سہاوے, آنکھ اگڑے تین پیا جاپے جویں میں کھا نہ کھل جاوے, توبہ
توبہ توبہ حسن سے جاندا چال نہ جلدی جاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متد ادبی ہو جاوے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی علم وچ نہ آوے کیے جار نظر وچ اودی جو آوے وک جاوے خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے اعظم ایڈا سہنا ماہی سانو کجرے نظر نہ آوے. کیا بات ہے ماشاءاللہ, مزہ آ گیا جی آپ کی تقریر سن کے. تو یہ اتنی تقریر آپ نے ماشاءاللہ یاد کی ہے, یہ کیسے یاد کی, بھولتے نہیں آپ؟ جی بولتے نہیں ہیں, بابا یاد کرواتے ہیں اچھی طرح. اتنی عربی یاد کرنا مشکل نہیں ہوتی؟ چلیں اردو تو ہماری جو ہے نا وہ قومی زبان ہے, عربی تو ہماری زبان ہی نہیں ہے, تو اس کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ کر لیتے ہیں بابا, تھوڑی تھوڑی یاد کرواتے ہیں, لکھ کر دیتے ہیں اور پھر یاد کرواتے ہیں. آپ نے 3 پارے حفظ کیے ہوئے ہیں, منزل کتنی یاد ہے؟ منظر یاد ہے ساری. ماشاءاللہ 3 پارے یاد. ہاں جی. صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ صبح فجر کی نماز ٹائم اٹھتے ہیں. کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ کھانے میں جو مل جائے کھا لیتے ہیں. کوئی فیوریٹ ڈش تو ہوگی, چاول پسند ہے, بریانی پسند ہے, قورمہ پسند ہے, کیا اچھا لگتا ہے؟ میں سبزی گوبھی کھاتا ہوں. اچھا, سبزی پسند ہے. عزیر بھائی ماشاءاللہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو تھوڑے سے الفاظ بولے ہیں, کمال بولے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کون سی ایسی تقریر ہے جو سب سے زیادہ فیمس ہوئی, جس کو لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہو؟ وہ شان صدیق اکبر ہے. ہمیں سنائیں گے, ہمارے ناظرین کو سنائیں گے؟ جی سنائیں گے. چلیں جی, تھوڑی سی سنائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. صدق اللہ العظیم. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون, اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی, یہی ڈر والے ہیں. قرآن مجید کی اس آیا مقدسہ میں جاء بالصدق سے مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور وصدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام توحید لے کر آئے, سچائی لے کر آئے, اسلام لے کر آئے اور قرآن مجید لے کر آئے. مکہ میں جس نے سب سے پہلے سچائی کی تصدیق کی وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. صدیق اکبر اتنے سچے ہیں کہ اللہ قریب ان کی سچائی کا اعلان قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے. آپ نے زمانہ جاہلیت میں کبھی بت پرستی نہیں کی. آپ سے محبت کرنا سچوں کی نشانی ہے اور آپ سے نفرت کرنا جھوٹوں کی نشانی ہے. صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہے جن کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. حضور کے اور بھی صحابہ کرام ہیں, کسی کی صحابیت احادیث سے ثابت ہے, کسی کی تاریخ سے ثابت ہے, لیکن صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہے جن کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. جو شخص صدیق اکبر کو صحابی نہ مانے گویا اس نے اللہ کے قرآن کا انکار کیا, اور جس نے اللہ کے قرآن کا انکار کیا وہ مردود کافر ہے. کون سیدنا صدیق اکبر جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں, کسی کی 1 پشت صحابی, کسی کی 2 پشتیں صحابی, کسی کی 3 پشتیں صحابی, کسی کی 3 پشتیں صحابی, لیکن صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہیں جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں. باپ صحابی, خود صحابی, بیٹا صحابی, پوتا صحابی. اگر کسی کے گھر میں ایک حافظ ہو جائے, ایک عالم بن جائے یا کوئی شہید ہو جائے تو اس پورے خاندان کی بخشش ہو جاتی ہے. جس کی 4 پشتی صحابی ہوں اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا, لیکن صدیق اکبر کا احسان کا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ قیامت میں ادا ہوگا, بلکہ قیامت میں ادا ہوگا. کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات علامہ سیوطی لکھتے ہیں جب بدر کی لڑائی ہوئی تو ابو بکر صدیق سرکار کے سپاہی تھے. آپ کا بیٹا عبد الرحمن ابو جال کا سپاہی تھا. جنگ بدر کے بعد 6 ہجری میں ابو بکر صدیق کا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ایک دن حضرت عبد الرحمن اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں باپ بیٹا بیٹھے باتیں کر رہے تھے. حضرت عبد الرحمن نے عرض کی ابو جان میرا آپ پر ایک احسان ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر حیران ہوئے اور فرمایا بیٹا
یہ کیا کہہ رہے ہو؟ احسان اولاد کے نہیں ہوتے، احسان والدین کے ہوتے ہیں۔ عرض کی بابا جان آپ سنا تو صحیح، آپ تسلیم کریں گے کہ میرا واقعی آپ پر احسان بنتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اچھا بتاؤ۔ عرض کی ابا جان آپ کو یاد ہوگا جب بدر کی لڑائی میں آپ سرکار کے سپاہی تھے، میں ابو جہل کا سپاہی تھا، جب لڑائی شروع ہوئی آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کو بیٹا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو جلال میں آ گئے، فرمایا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تمہیں بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، بلکہ سرکار کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا، کون سیدنا صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں ابو قحافہ حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا ابو قحافہ آج کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا آقا تو حد ہو گئی، مجھے ابوبکر نے تھپڑ مارا ہے۔ جتنے لوگ کھڑے تھے کہنے لگے ابوبکر یہ کر نہیں سکتے، سرکار نے فرمایا چلو ابوبکر کو بلاؤ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے، ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا ابوبکر باپ کو مارا؟ چپ۔ دوسری مرتبہ پھر محبوب نے پوچھا، فرمایا ابوبکر باپ کو مارا؟ چپ۔ تیسری مرتبہ محبوب نے فرمایا بولتا کیوں نہیں، باپ کو مارا؟ سیدنا صدیق اکبر نے سر اٹھایا تو آنسوں کے قطرے داڑھی پر گر رہے تھے۔ عرض کی آقا باپ کو تلوار پکڑے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یا کٹ مروں گا پر باپ کے آگے بولوں گا نہیں، اسے کو مجھے کاٹ ڈالے مار ڈالے پر آپ کے بارے میں بات نہ کرے۔ حضور آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی، میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی اور نہ باپ کی گردن کٹتی تو میں لوگوں کو بتاتا۔ ہمارے نزدیک صرف وہ بندہ بچے گا جو نبی پاک کا وفادار ہوگا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اجداد تو پتہ چلا کہ اصلی اور پکا سچا مومن وہ ہے جو اپنے خاندان والدین اولاد سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ایک طرف ہو، اس کا پورا گھرانہ ایک طرف ہو، اصلی مومن کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ اپنا خاندان چھوڑ دے گا لیکن اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ خیر بھائی بہت شکریہ، آپ نے ٹیم وائس آف پنجاب کو آج جوائن کیا، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا۔ جو طالب علم دیکھ رہے ہیں، جو بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہم عمر آپ سے بڑے، ان کے نام کیا میسیج دیں گے آپ؟ میں اپنے بہن بھائیوں کے نام یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ جہاں وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں تاکہ وہ معاشرے کے ایک اچھے انسان بن سکیں اور ہمارا وطن عزیز ایک اسلامی گہوارہ بن سکے۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ محو گفتگو تھے محترم جناب محمد عزیر صاحب۔ ان سے مل کے وائس آف پنجاب کی ٹیم کو بہت خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ کہ پاکستان کے اندر ایسا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے جن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گلی محلوں میں، اپنے شہروں کے اندر ایسے ٹیلنٹ کو موقع دیں کہ وہ آگے آ کے نہ صرف اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا، بلکہ وطن عزیز کا نام روشن کر سکیں۔ انشاءاللہ ٹیم وائس آف پنجاب بہت جلد ایک نئے ٹیلنٹ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ یہ دیس جگمگائے گا نور لا الہ سے، یہ دیس جگمگائے گا نور لا الہ